نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت کربوں پر بات کر رہے تھے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے نکاح کرتے تھے، اور پھر نکاح کرنے کے بعد اور کون کون سے غلط قانون لوگوں نے بنا لیے تھے، جبکہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانب تو ان کا اشرف طبقہ تھا، جو بہت اچھے لوگ تھے، ان کا کریکٹر بہت اچھا ہوتا تھا، ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کا کریکٹر بہت اچھا ہوتا تھا، ان کی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ باحیا ہوتی تھی اور اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی تھی، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہوتی تھیں، اور ان کی ہاں عورت کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور عورت کی اتنی وہ عزت کرتے تھے کہ اگر دو قبیلے آپس میں جھگڑ پڑتے کسی وجہ سے، ان کے آپس میں دشمنیاں شروع ہو جاتی، تو اگر عورت چاہتی تو ان دو قبائل کے آپس میں صلح کروا سکتی تھی۔ لیکن دوسری جانب جو اکثریت تھی، اکثر طبقات جو تھے ان کے، وہ ان کا کریکٹر بہت لوز ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو تھے وہ بدکاری کے اوپر اور فحاشی کے اوپر اور اپنے طرف سے آئے دن نئے قانون بنانے کے اوپر جو تھے وہ شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس کام کو اپنے کریکٹر کا حصہ بنا لیا تھا، لیکن ایسا کام کرنے کے لیے وہ اس کو کوئی عجیب چیز محسوس نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کرتا تو جو غالب آنے والا قبیلہ تھا وہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیتے، پھر ان سے پیدا ہونے والی جو اولادیں تھیں وہ ساری زندگی آر محسوس کرتی تھی کہ جیسے کہ ان کے اندر ایک عیب ہے، ان کے اوپر ایک عیب لگا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ یہ بھی کر لیتے تھے کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، یعنی اگر ان کے باپ نے دوسری شادی کی ہوتی تھی تو ان کا باپ فوت ہو جاتا یا اپنی بیوی کو وہ ڈیورس دے دیتا، طلاق دے دیتا، تو پھر وہ اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے، اور اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے، یعنی ان کی جو بیوی تھی اور اس کی بہن، یعنی دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے، جبکہ اسلام میں یہ منع ہے کہ آپ دو بہنوں کو یعنی اپنی بیوی اور اس کی بہن کو ایٹ اے ٹائم اپنے نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتے، یا تو ایک کو آپ ڈیورس دیں یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنی بیوی کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ قانون ہے، لیکن وہ لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے، دو بہنوں کو اکٹھا بھی اپنی شادی کے اندر وہ نکاح کے اندر وہ رکھ لیتے تھے۔ اور تیسرا کام ان کے اندر یہ تھا کہ بیویوں کی کوئی تعداد حد نہیں تھی، جتنی مرضیوں کی بیوی رکھ لیتا، ان کے اندر یہ حد نہیں تھی، جبکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ہے اپنے نکاح کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 بیویاں زیادہ سے زیادہ رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، جتنا جی چاہے وہ عورتیں رکھ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، عورت کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ مٹی اور پتھر کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، اور عورتوں کا بھی جو کردار تھا وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اکثر عورتیں جو تھیں بدکاری کے اندر وہ مشغول ہو چکی تھیں، انہوں نے اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا لیا تھا بدکاری کرنا، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھیں جنہوں نے اپنے جو گھر کے دروازے ہوتے تھے ان کے اوپر جھنڈیاں گاڑی ہوتی تھی نشانی کے لیے کہ کوئی بھی آئے اور ان کے ساتھ وہ غلط کام کر سکتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ان کی عورتوں کے اندر بھی یہ کام تھا۔ اکثر جو طبقے تھے اور جو معاشرہ تھا، اکثر معاشرے کے جو لوگ تھے وہ اس طرح خراب ہو چکے تھے۔ علماء یہ بھی فرماتے کہ شراب ان کے اندر عام تھی،
اور جوا کھیلنا ان کے اندر عام تھا۔ اور ایک جانب تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہماری اولادیں ہمارے کلیجے ہیں جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری جانب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے، زمین کے اندر زندہ ان کو زمین کے اندر دفنا دیتے تھے۔ اور کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی بہو بنے یا کسی کی بیوی بنے، تو وہ اس لیے اپنی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ روزی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کی جہالتیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ عورت کی بہرحال عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کے ساتھ جو تھا نا، جس کا جو جی چاہتا اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا تھا۔ لیکن جب رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو آقا علیہ السلام نے عورت کو عزت دی، عورت کا ایک جو معیار تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جائیداد کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو فرمایا کہ جائیداد کے اندر عورت کو حصہ دیا، باقاعدہ عورت کی ایک جو عورت کو ڈیفنس دیا گیا، جی اس سے پہلے نہیں تھا۔ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو مسلمان ہو گئے، وہ ہمیں برقع پہننا پڑتا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ جن لوگوں کی مثالیں تھیں جو آزادی دے رہے ہیں جیسے یورپ کے اندر، وہ وہاں پر دیکھیں کہ وہ وہاں کی عورتیں کر کیا رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور دوسری جانب اسلام کو اسٹڈی کریں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو حکم فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے وہ قانون، اللہ کا جو قانون تھا وہ لوگوں کے سامنے جو اس کو پیش کیا، اس کے اندر جا کر دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ کتنی سیف ہے اور کتنی باحیا، اور اس کا کردار کتنا اچھا ہے، اور لوگ اس کو کتنی اچھی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو عورتیں خود کو آزاد سمجھتی ہیں، ان کے کریکٹر کو چیک کر لیں، پھر خود ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے عورت کی اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے دین کے اندر ہے یا اللہ کے دین کو چھوڑنے کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رسول پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ سلسلہ بیان کروں گا کہ آقا علیہ السلام سے لے کر جو نسب ہے آدم علیہ السلام تک کس طرح پہنچتا ہے، اس سے آگے ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔